अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा जो तिलावत की है उसका तर्जुमा है, बेशक शिर्क अजीम जुल्म है, अल्लाह का कौल सच्चा है जो बड़ी ही अजमत वाला है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, गुज़श्ता दिनों से हम तज़किरा कर रहे थे कि जो लोग ज़ियारत क़ुबूर के लिए जाते हैं, जो सुन्नत है, हुक्म है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सल्फ़ून व नहनु बिल असर। तिरमिज़ी शरीफ, ये हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो जो ज़ायरीन जाते हैं क़ुबूर पर, ऐसी क़ुबूर जो सालीन की होती हैं, शुहदा की होती हैं, अंबिया की होती हैं, सिद्दीकीन की होती हैं, औलिया कराम की होती हैं, उलमाए खैर की होती हैं, या आम मुसलमानों की होती हैं, या माँ बाप की होती हैं, और वो लोग उनसे अक़ीदत रखते हैं, तो वो अक़ीदत में जो कुछ करते हैं वो शिर्क तो नहीं होता, उनकी अक़ीदत में होता है। लेकिन देखने वाले यार जो हैं उन्हें मुशरक कहते हैं, कुफ़र के फतवे ठक 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 लगाते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि जो लोग मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं उनका अंदाज़े हाज़िरी क्या होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने शेख या किसी और बुज़ुर्ग के मज़ार पर यानी कब्र पर अपने दोनों हाथ रख कर बोसा देते हैं। ऐसे दोनों हाथ रख कर फिर बोसा देते हैं, टांगें नहीं नीचे लगाते, घुटने नहीं लगाते, जस्ट खड़े खड़े। ये तरीका करीन एहतियात भी है, करीन अदब भी है। उसकी वजह यह है कि सजदे के लिए जो वाजिब हैं वो ये हैं कि नाक लगे, माथा लगे, दोनों हाथ लगें, दोनों घुटने लगें और दोनों पाँव के कम से कम अंगूठे लगें। अगर पंजा नहीं लगता, अंगूठा लंबा है तो ये लगें। ये होता है सजदा। फिर सबसे बड़ी बात, दिल के अंदर ये नीयत हो कि मैं सजदा कर रहा हूँ और सजदा इबादत का कर रहा हूँ, ये हराम है, मना है, ऐसा मुशरिक करते हैं, इंसान काफिर हो जाता है। सजदा सिर्फ अल्लाह को है। फिर दूसरा वो ये नियत करे कि सजदा अल्लाह को ही है, लेकिन मैं ताज़ीमी सजदा कर रहा हूँ, वो भी हराम है, लेकिन इससे बंदा काफिर नहीं होता। हराम है जैसे बड़े बड़े आजकल फतवे देने वाले भी जो हैं वो बैंकों से सूद खाते हैं, बैंकों से गाड़ियाँ लेते हैं, सब सूद है, हराम है, मना है, लेकिन कर रही है। कोई मुशरिक का फतवा नहीं देता, हराम है और ना काफिर होता है बंदा। ये फिस्क है, गुनाह है, ठीक है, गुनाह है भाई, जो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो जिन्हें तुम रसूल वसल्लम जिस चीज़ से तुम्हें मना करे तो मना हो जाओ। वमा आताकुम रसूल फखुजू, जो तुम्हें अता करें उसको तुम थाम लो, पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज़ से तुम्हें रोके फंतहू, बस तुम रुक जाओ। तो बंदा काफिर नहीं होता, लेकिन सजदे ताज़ीमी हराम है, मना है। तो वो क्या करते हैं कि दोनों हाथ रखे, कब्र थोड़ी सी ऊंची होती है, कब्र पे हाथ रखे और होंठों से बोसा दिया। माथा नहीं टिकता, क्योंकि बोसा देने में माथा नहीं लगता। नाक चलो अगर किसी की लंबी है तो लग गई है। तो इसका मतलब है अरकान सजदा, दो हाथ, नाक, माथा 4, 2 घुटने 6 और 2 पाँव के अंगूठे कम से कम, या पंजे कह लें, 8 अरकान में से काफ़ी अरकान मिस हो गए। इसलिए ना ये सजदा ताज़ीमी हुआ, ना ये सजदा इबादत का हुआ। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तुम खाली ऐसे नियत कर लो कि मैं फ़लाँ को सजदा कर रहा हूँ अपने ख्याल में, तो बंदा तो मुशरिक हो गया। अल्लाह के अलावा तो सजदा इबादत का किसी को नहीं है। तो सारा जो काम है वो नीयत का है।
اچھا عزیزان گرامی قدر، یہ طریقہ جو ہے احتیاط بھی ہے، ادب بھی ہے۔ اس صورت میں قبر کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو کر دیکھنے والا بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس صورت میں ماتھا مزار سے قطن قطن ٹچ نہیں کرتا۔ تو اکثر لوگوں کا یہی معمول دیکھا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اتنی عقیدت ٹھیک ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ پہلے مزار پر بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس کو نیچے جھکے کھڑے کھڑے بوسہ دیا، پھر ایسے دائیں اور ایسے بائیں آنکھ کو بوسہ دلواتے ہیں۔ عقیدت ہے نا بھائی، نظروں سے بھی بوسے دیتے ہیں نا لوگ۔ تو یہ صورت پہلی صورت کی نسبت دیکھنے والوں کو ذرا شک میں ڈال سکتی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب بھیرا شریف والے بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، چیف جسٹس آف پاکستان، یہ سعودی عربیہ گئے عمرہ شریف کے لیے، حج کے لیے، تو زیارت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی۔ تو چیف جسٹس بھی تھے، قانون کو بھی سمجھتے تھے، اور جامعۃ الازہر الازہری ہیں، یہ علم کو بھی جانتے تھے، قرآن حدیث کی تفسیریں لکھی ہیں، سیرت لکھی ہے۔ تو انہوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں پہ یہی صورتحال کی کہ پہلے بوسہ دیا، پھر دائیں آنکھ لگائی، پھر بائیں آنکھ لگائی۔ تو وہاں جو کھڑے ہوئے شرطے تھے انہوں نے کہا ہاذا شرک، انہوں نے کہا لا شرک۔ جھگڑا ہوا، وہ کہیں شرک، وہ کہیں لا شرک، ہاذا شرک، وہ کہیں، یہ کہیں لا شرک۔ اب جناب پکڑ لیا، وہاں پکڑ دکڑ ایک دم کر لیتے ہیں نا، بہرحال وہ ان کی ڈیوٹی ہے جو انہوں نے اوپر سے کہا ہوا ہے۔ اب مقدمہ پیش ہوا قاضی کے سامنے، تو قاضی نے کہا بھئی تم مشرک ہو، کیونکہ یہ گواہیاں آئی ہیں آپ کی۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ آپ مجھے مقدمہ کا فیصلہ سنانے سے پہلے اجازت دیں میں 2 نفل پڑھ لوں۔ اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو انہوں نے 2 نفل نیت باندھی، تو جب سجدے میں گئے تو سجدہ کیا، اور ساتھ ہی ایسے بھی کیا اور ایسے بھی کیا، زمین پہ آنکھ ایک طرف لگائی اور دوسری طرف لگائی، حالانکہ پوزیشن بھی سجدے والی تھی۔ تو قاضی نے کہا لا سجدہ، یہ سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہی تو ادھر کیا تھا، کیس ختم ہو گیا۔ کہا لا شرک، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے، تو بری کر دیے گئے، مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ تو ایک صورت یہ، اور ایک صورت جو پہلی میں نے بتائی ہے کہ دوسری صورت میں انسان آنکھیں لگاتا ہے دائیں اور بائیں، اس میں بھی ماتھا زمین سے ٹچ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صورت پہلی صورت کی نسبت دیکھنے والوں کو تھوڑا سا شک میں ڈال دیتی ہے۔ جیسا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے ایسا کیا تو سعودی عربیہ والے شک میں ڈال گئے اور شرک کا فتویٰ ٹھوک دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگرچہ ماتھا اس صورت میں بھی قبر سے ٹچ نہیں ہوتا، مگر دائیں بائیں آنکھوں کے جھکاؤ کی وجہ سے کسی خوفناک قسم کے جو شرک کے فتوے اٹھائے پھرتے ہیں، موریں پاس اگر ہوں، تو اس توحیدی کو، خاص قسم جو توحیدی ہیں، ان کو اشتباہ سجدہ ہو سکتا ہے کہ بھی اس نے سجدہ کیا ہے، جیسے سعودی عربیہ والوں کو پیر کرم شاہ صاحب کے بارے میں ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ صورت بھی ہے تو درست ہی، لیکن تھوڑی سی خطرناک ہے، بشرطہ کہ اسی حد اور اسی صورت میں رہے۔ تیسری اور آخری جو صورت ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آئی ہے، کوئی حد سے گزرا ہوا جاہلی ہوگا تو کرتا ہے، ادروائز کوئی نہیں کرتا۔ البتہ اس سے بھی پوچھو تو وہ کہتا نا جی نا، سجدہ انہوں ہکو نوئے، سجدہ تے ہکو نوئے، میں تے ذرا تعظیم کر چھوڑیے، مینوں چنگے لگدے نے، یہ میرے بزرگ نے، میں انہاں کول کلمہ سکھیا ہے، میں انہاں کول پڑھیا ہے، انہاں کول قرآن سکھیا ہے، انہاں کول تھوڑا بہت دیکھ کے قرآن پڑھنا سکھیا ہے، میں انہاں نال عقیدت کرنا ہے تو میں عقیدت اچھے کام کیتا ہے۔ تو بہرحال شرن تو درست ہے، وہ نیتن تو نہیں کر رہا، مگر اس کے اختیار کرنے سے سخت قسم کا اعتراض لاگو ہوتا ہے دیکھنے والوں کو، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص، یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ مزار قبر کے سامنے آ کر رک جاتا ہے، پھر بالکل سجدہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، مگر زمین پر ماتھا نہ رکھے بلکہ صرف زمین کو بوسہ دے،
بہرحال یہ ایسی خطرناک صورت ہے کہ مخالفین کی بات تو چھوڑیے، خود درگاہ والے اس ماحول کے باشعور جو افراد ہیں کچھ دیر کے لیے وہ چونک پڑیں گے اور اسے روکیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، کسی کام کا جو ہے خلاف شریعت ہونا اور بات ہے، اور خلاف شریعت نظر آنا اور بات ہے۔ لہٰذا یہ صورت حاضری اگرچہ حرام نہیں اس لیے کہ اس میں سجدہ نہیں کیا گیا، نہ نیتاً نہ ظاہراً، لیکن ایسا کرنا خلاف شریعت نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کو شک میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ پھر اس سے اگلا مرحلہ سیدھا سادہ جب ماتھا ٹیک دیا، 7 ارکان تو پورے ہو گئے، تو پھر وہ سجدے والا ہی ہوگا جو نیت عبادت شرک، پھر یہ نیت تعظیم حرام و ممنون ہے۔ عبادت کا سجدہ کفر ہے، کسی اللہ کے علاوہ کو کرے تو جو تعظیمی سجدہ ہے وہ بھی منع ہے، اس سے کفر لاگو تو نہیں ہوتا لیکن گناہ ہے، جیسے سود کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، زنا کرنا، برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے منع ہیں، حرام ہیں، منع ہیں، لیکن سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن شرک کا فتویٰ کوئی نہیں لگاتا۔ شرک کے فتوے والے بھی یہ سارے ہی کام کرتے ہیں، بینکوں سے ان کے بڑے بڑے کھاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ان سے میں سے کھاتے ہیں، کمال زکوٰۃ اور یہ سارا جو ہے پی لیس اکاؤنٹ سارے۔ بل میں اب زیادہ بات نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ بات کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔